الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن اس میری ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ کے ولی جن کے لیے رب نے قرآن میں گواہی دی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، لا خوف ہیں۔ یہ لا خوف کیسے بنے؟ جب عشق مصطفیٰ میں فنا ہو گئے، فنا فی الرسول ہو گئے، عشق آقا میں گم ہو گئے، اتنا درود پڑھا کہ ان کو خوف پھر نہیں رہا، کیونکہ درود پاک میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو درود پاک زیادہ پڑھے گا وہ قیامت میں مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ولیوں کے آقا کے حدیث پر پکا ان کا یقین ہے، ہر مومن کا یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جب یہ حضرت بی بی رابعہ بصری پیدا ہوئی تو اس کے والدین کو 3 بیٹیاں پہلے بھی تھی، یہ 4تھی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے گھر میں تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلائیں، تو رابعہ بصری کی امی جو تھی اس نے رابعہ کی بی بی رابعہ کے والد سے کہا کہ تم جاؤ پڑوس سے جا کر تیل لے کر آؤ تو ہمارے گھر چراغ جلائیں، اتنی مسکینی ہے، اتنی غربت ہے کہ ہمارے پاس ہم چراغ بھی نہیں جلا سکتے ہیں۔ تو وہ پڑوس میں گئے، کسی سے مانگا کہ ہمیں تھوڑا تیل دیں، چراغ جلائیں گے، تو اس نے بھی نہیں دیا۔ بہت غمگین ہوئے، بہت دل شکستہ ہوئے کہ مجھے 3 بیٹیاں پہلے تھی، پھر 4تھی بیٹی بھی ہوئی ہے اور ادھر اتنی غربت۔ جب اس پریشانی کے عالم میں وہ سو گئے، بی بی رابعہ بصری کے والد صاحب جب سو گئے، جیسے ہی نیند آئی تو میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیدار کرایا اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹی سے جو دل شکستہ نہیں ہو، غمگین نہیں ہو، یہ تمہاری بیٹی اتنے رتبے والی ہے کہ اس کے دعا سے میری 70,000 امت کی جو ہے وہ بخشش ہوگی اس کی دعا سے۔ جب یہ بی بی رابعہ بصری کے والد کو جب بیدار ہوئے تو اتنا خوش ہوئے، کہا کہ یہ تو مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو بہت پیاری ہے اللہ رسول کو، جن کے آتے ہی مجھے کریم آقا نے بشارت دی، دیدار کرایا۔ تو بی بی صاحب جیسے ہی بڑی ہوئی، کچھ وقت گزرا، جب والد صاحب فوت ہو گیا، وہ بہنیں جو تھی ان سے یہ جدا ہوئی، تو اتنی تکلیفیں دیکھی، اتنے دکھ دیکھے، بی بی رابعہ بصری نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دکھ جب دیکھ کر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ نفس پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے نفس کے پجاری، وہ یہ چاہتے ہیں بس ہماری ہر طرف تعریف ہو، ہمیں لوگ بڑا نیک کہیں، ہمیں بڑا نیک سمجھیں، بڑا ہمیں متقی نمازی پرہیزگار سمجھیں۔ لوگ
لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سرخرو ہونا ہے صرف آقا کی نگاہوں میں، ہمیں جو ہے نیک، ہمیں جو کامیاب ہونا ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ دنیا والوں کا کیا ہے؟ یہ تو اس دنیا میں اللہ والوں کو ستایا گیا، اس دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کو پیارے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا نے ستایا ان کو، یزید اور یزیدیت نے ان پہ ظلم ڈھائے۔ تو مومن قیامت تک نعرہ لگاتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے وہ بلند مقام عطا کیا، محنتیں کی کہ ایک بار ان کے پاس 2 مہمان آ گئے، 2 مہمان آ گئے تو بی بی صاحب کے پاس 2 روٹیاں پڑی تھی۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوگی، ان کے لیے روٹی کا بندوبست، ان کو مہمانوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو روٹیاں مہمانوں کے آگے جب رکھ رہی تھی تو ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی کہ مجھے اللہ کے نام پہ روٹیاں دے دو۔ بی بی صاحب نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اللہ کے نام پر فقیر کو دے دی۔ اب وہ جو مہمان تھے سوچ رہے تھے کہ اگر یہ روٹیاں ہم کھا لیتے تو تھوڑا سا ہمیں بھی جو تسکین آ جاتی، لیکن بی بی صاحب نے وہ دے دی۔ خیر میں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر گزری، ایک عورت آئی، اس نے بی بی صاحب کو کہا کہ بی بی صاحب فلانی جو ہے وہ ایک امیر عورت تھی، یہ ان کی خادمہ تھی، انہوں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں اور آپ یہ قبول فرمائیں۔ تو بی بی صاحب نے وہ روٹیاں گننا شروع کر دی، 1 2 3 گنتی گئی تو وہ 18 تھی۔ جب 18 تھی تو بی بی صاحب نے اس کو کہا کہ یہ روٹیاں لے، اپنی مالکن کو کہو کہ یہ مجھے تمہاری روٹیاں نہیں چاہیے۔ وہ روٹیاں واپس گئی، وہ جب واپس گئی روٹیاں لے کر تو مہمان جو تھے انہوں نے کہا کہ اتنی ساری روٹیاں آئی اور بی بی بصری صاحب نے وہ بھی واپس کر دی، کیا ماجرا ہے؟ پھر کچھ دیر گزری، عورت آئی، انہوں نے آ کے روٹیاں دی کہ بی بی صاحب یہ روٹیاں جو ہے آپ قبول کریں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو وہ جب بی بی صاحب نے گننا شروع کی، گنی تو وہ پوری 20 تھی۔ جب 20 تھی تو مہمانوں کو دی، مہمانوں نے کھا کے ان سیر ہو گئے اور جو ہے باقی روٹی بچی وہ رکھی۔ اب اس مہمان نے پوچھا کہ بی بی صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا پہلے تھی 2 روٹیاں، تو میں نے کہا 2 روٹیوں سے تو آپ کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا، تھوڑی ہیں، تو میں نے اللہ سے واپار کیا، میں نے اللہ کے نام پہ وہ 2 دی۔ تو اب میرے پاس 18 آئی تو میں نے بولا یہ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے جو دنیا میں 1 دے گا اس کو 10 دنیا میں 70 آخرت میں دوں گا۔ تو میں نے 2 دی تو میں نے بولا مجھے رب 20 دے۔ سبحان اللہ، مجھے 20 دے۔ وہ میں نے 18 روٹیاں واپس دی، اور جب 20 آئیں تو میں نے کہا یا اللہ اب شکر ہے، اب بالکل صحیح ہے معاملہ۔ تو اللہ والے، ان کا ایمان، ان کی استقامت، یہ استقامت جو ہوتی ہے نا، استقامت یعنی ایک جگہ پہ جم جانا، الاستقامت فوق الکرامت، یہ کرامت سے بڑی چیز ہے، یہ کرامت سے بڑی چیز ہے۔ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، جب خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں، خواجہ حسن بصری جب ایک بار ہفتے میں واعظ کرتے تھے، جب واعظ کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، ان میں قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو سناتے تھے، اگر دیکھتے تھے کہ بی بی رابعہ اس مجلس میں نہیں آئی ہے
تو اپنا جو وہ وائز ہے وہ بند کر دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیا بات ہے کہ وہ جب عورت بڑھیا آتی ہے تو آپ تقریر کرتے ہیں، وہ جب نہیں ہوتی تو آپ پھر تقریر کو مختصر کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا جو جام ہاتھیوں کے لیے ہو وہ چونٹیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ اولیائی تحت قبائی، یہ اللہ کی قبا میں چھپے ہیں۔ ولی کو ولی پہچانے گا، نگاہ والا، باقی وہ نہیں پہچانیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون کر دیا، اندھا گونگا بہرا کر دیا، وہ ان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، مجھے ہر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کریم کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، اور اللہ پاک کرے ہمارے وطن پاکستان میں، سعودی میں، ایران، عراق میں، شام میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مومنین رہتے ہیں، ہر مومن کے گھر لاکھ درود شریف کی محفلیں ہوں، ہر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔